बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल इस्लामाबाद से। एक पिछली वीडियो है, उसको ज़रूर सुन लीजिएगा, जिसमें एमरजेंसी के नफाज की बात की गई है और इंदिरा गांधी की तर्ज पे कोई एमरजेंसी के नफाज की पाकिस्तान में बात की जा रही थी। मैंने पिछली वीडियो में इसकी डिटेल्स बताई हैं, तो अब उसके साथ ही मुंसलिक ही ये वीडियो है, उससे जुड़ी हुई एक मामला, क्योंकि जो मिसाल क्यों दी जा रही है पाकिस्तान में कि जी इंदिरा गांधी की तर्ज की एमरजेंसी नाफिज की जाएगी। तो इंदिरा गांधी का मामला ये था, वो तो उनको तो डिस्क्वालीफाई कर दिया था इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, और उन पे इल्ज़ाम था कि उन्होंने इंतखाबात में धांधली की है। उसकी बुनियाद पर उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया, 6 साल के लिए उनको इलेक्शन से बाहर कर दिया, पॉलिटिक्स से। उस पर उन्होंने एमरजेंसी नाफिज कर दी और पकड़ धकड़ शुरू कर दी, वो मैं सारा बता चुका हूँ। अब पाकिस्तान में उसकी मुमासलत क्यों बनाई जा रही है, अब ज़रा सुनिएगा कि एक जंग चल रही है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग नवाज़ और पीपल्स पार्टी की, और वो चल रही है फ़ॉरेन फंडिंग के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक सिक्योरिटी कमेटी की रिपोर्ट थी, इलेक्शन कमीशन ने वो दे दी, और उसमें अपोजिशन के वकला और अकबर एस बाबर जो कि लेके गए थे मामला, वो बहुत खुश हैं। वो कहते हैं कि ये तो फ़ॉरेन फंडिंग साबित हो गई है और अब मामला इनके हाथ से निकल गया। उसकी 8 जिल्दें थी जो कि पब्लिक नहीं की गई थी, यानी उनको रखा गया था खुफिया, और उस पर जो मुस्लिम लीग नवाज़ और पीपल्स पार्टी वो इस बात पे थी, अकबर एस बाबर भी जो फ्रीकैन है ख़ास तौर पे, क्योंकि अकबर एस बाबर को मिल गई और उनके वकील को मिल गई, इसका मतलब है मुस्लिम लीग नवाज़ को भी मिल जाएगी, पीपल्स पार्टी को भी मिल जाएगी और मीडिया में भी आ जाएगी। तो पीटीआई की कोशिश थी, इनका मुतालबा भी था, दरख्वास्तें भी दी कि अभी तक सिक्योरिटी कमेटी की जो रिपोर्ट है वो पब्लिक ना की जाए, मीडिया को भी ना दी जाए, फ्रीकैन को भी ना दी जाए। वो पेंडिंग थी दरख्वास्त। तो कल उसकी हियरिंग हुई और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पीटीआई की दरख्वास्त खारिज कर दी, और जो खुफिया हिस्से थे, यानी कि खुफिया जिल्दें जो सीक्रेट थी अभी तक, उनको भी फ्रीकैन को देने का फ़ैसला दे दिया। मतलब है कि ये वो पब्लिक होने जा रही हैं। पीटीआई की इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में पीटीआई की गैर मुल्की फंडिंग का केस था, और खुफिया रखे गए जिल्दें रिपोर्ट की उनको मंजर-ए-आम पे लाने का फ़ैसला दे दिया, और तहरीक इंसाफ ने अपना कल वकील भी बदल लिया, और नए वकील जो गए वो साबिक़ अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर ख़ान थे। वो इलेक्शन कमीशन में पेश हुए और उन्होंने सिक्योरिटी कमेटी की जो खामियां थी रिपोर्ट की वो बयान की, और उनके बताया उसमें बहुत सारे उलझाव हैं, बहुत सारी कन्फ्यूजन है, इसलिए इसको अभी पब्लिक ना किया जाए, और उन्हें कहा कि कुछ वक्त दें ताकि वो रिपोर्ट का मुकम्मल जायज़ा लेकर अपने दलाइल दे सकें। और दरख्वास्त गुजार जो थे अकबर एस बाबर थे, उनके वकील थे अहमद हसन, उन्होंने इस्तदा की कि जनाब हम इस मुकदमे का हम इस फरीक हैं, इसलिए ये हमें दी जाएं, और मुकम्मल रिपोर्ट पब्लिक करने का हुक्म दिया था, तो इसलिए अब आप हमें दे दें और खुफिया न रखा जाए। इलेक्शन कमीशन को वो आज कल उन्होंने ऑर्डर कर दिया कि ठीक है जी, वो सारी की सारी आप ले लें, पब्लिक करने का ऑर्डर हो गया। अब वो अकबर एस बाबर साहब को मिलेंगी, अकबर एस बाबर साहब से पूरे मीडिया को मिल जाएंगी। उसमें बकौल अकबर एस बाबर के और उनके वकील के और मुख्तलिफ अपोजिशन की जमातों से कि जी उसमें काफ़ी कुछ मवाद है जो कि पीटीआई के लिए मसाइल पैदा कर सकता है, और उसका इंतज़ार कर रहे हैं। उसकी बुनियाद पे इन्होंने करना क्या है, असल में करना ये है कि पहले एक बता देता हूँ कि क्या करेंगे वो। इमरान खान साहब ने बतौर पार्टी चेयरमैन बाकायदा तौर पे एक हलफनामा दिया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि जो गोशवारे यानी कि हिसाबात जमा करवाए गए हैं पीटीआई के, उनकी जमात के, बतौर चेयरमैन उन्होंने कहा हुआ है कि ये सब कुछ हक़ाइक़ पर मबनी और सच है। अब अपोजिशन की ये कोशिश है कि वो गलत साबित हो, और जब सिक्योरिटी कमेटी की फाइंडिंग्स आ जाएं
اس بنیاد پہ وہ عمران خان صاحب کی کوالیفیکیشن کو چیلنج کریں کہ یہ 62 اور 63 کی زد میں آ گئے ہیں، انہوں نے غلط بیانی سے کام لیا، حقائق چھپائے، اس لیے وہ چاہ رہے ہیں کہ براہ راست ان کو ڈسکوالیفائی قرار دے دیا جائے، جیسے اندرا گاندھی کو 1975 میں قرار دیا گیا تھا براہ راست، کیونکہ ان کو بھی ان پہ الزام تھا کہ انہوں نے ناجائز اختیارات کا استعمال کیا، حکومتی مشینری استعمال کی۔ ان پہ وہ الزام لگا رہے ہیں کہ انہوں نے سچ نہیں بولا، جھوٹ بولا اور بہت سارے اکاؤنٹس چھپائے، یہ چیز۔ اور اسی بنیاد پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جب یہ سلسلہ شروع ہوگا تو وزیر اعظم عمران خان صاحب ملک میں ایمرجنسی نافذ کر دیں گے اور اپنے آپ کو بچائیں گے۔ یہ ایک ان کا تصوراتی کہانی ہے یا ان کے خدشات ہیں۔ تو مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی کی سیکروٹنی جو ہے وہ رک گئی ہے ان کے حسابات کی، کیونکہ ایک ممبر جو ہیں وہ ریٹائر ہو گئے ہیں۔ اور انور منصور صاحب نے جو استدعا کی تھی کل، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ اس میں کچھ ڈبلنگ ہوئی ہے، کوئی اعداد و شمار فگرز کچھ ڈبل ہیں، سمجھ میں نہیں آ رہے، لہٰذا ان کو آپ نہ دیں۔ لیکن سیکورٹی کمیٹی کے سربراہ اسپیشل سیکرٹری بھی الیکشن کمیشن میں پیش ہوئے اور ان کو بتایا کہ جناب ہم نے پی ٹی آئی والا کام مکمل کر لیا ہے اور نون لیگ اور پیپلز پارٹی والا کام رکا ہوا ہے۔ دونوں طرف کے دلائل سنے۔ چیف الیکشن کمشنر نے حکم دیا کہ جی سیکورٹی کمیٹی کی کسی بھی حصے کو خفیہ نہیں رکھا جائے گا، خفیہ رکھنے کی استدعا مسترد کر دی اور کمیٹی کی رپورٹس جو ہیں وہ حوالے کرنے کی حکم دے دیا کہ ڈاکومنٹ کوئی خفیہ نہیں ہے۔ اور سیکورٹی کمیٹی کی انہوں نے کہا جی تشکیل نو کر دی جائے گی اور اس پہ بھی کام شروع ہو جائے گا نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا۔ تو یہ ایک کہانی ہے جس کی بنیاد پہ، یعنی ابھی وہ کہتے ہیں 9 من تیل ہوگا تو ہی رادہ ناچے گی، تو 9 من تیل ابھی آیا نہیں، لیکن پہلے سے پریمپٹ کرنا شروع کر دیا ہے اپوزیشن نے بھی اور حکومت نے بھی۔ فاروق حبیب صاحب کل انہوں نے لمبی بڑی باتیں کی اور ان کا جو لب لباب یہی تھا کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی جو ہیں ان پہ زیادہ سنگین الزامات ہیں، دونوں جماعتوں نے کروڑوں کے حسابات نہیں دیے اور ان کی بھی فارن فنڈنگ جو ہے وہ مشکوک بلکہ خطرناک ہے، جبکہ پی ٹی آئی کی بالکل درست ہے۔ یہ ایک جنگ چل رہی ہے جس کے پیچھے یہ ساری افواہیں جو ہیں وہ گردش کر رہی ہیں۔ ایک اور بریکنگ اور شاکنگ خبر ہے، اور وہ آج کل ڈیٹا بہت ہیک ہو رہا ہے۔ پہلے نادرا کا بھی ہو گیا، پھر نیشنل بینک کا ہو گیا، پھر ایک دو اور جگہوں پہ بھی ہوا ڈیٹا ہیک کرنے کا، ہیکرز آئے ہوئے ہیں اور یہ دنیا بھر میں ٹرینڈ چل رہا ہے۔ تو پاکستان میں ایک اور کام ہو گیا، پاکستان میں جو سیلولر کمپنیز ہیں جی، موبائل فون کمپنیاں، ان کا ڈیٹا ہیک کر لیا گیا اور اس ڈیٹا ہیک جو ہوا ہے وہ ہیکنگ میں جو شہری جو صارفین تھے ان کے ذاتی، ان کے شناختی کارڈ، ان کے فون نمبر اور ان کی ڈیٹ آف برتھ وغیرہ وغیرہ جو کچھ شناختی کارڈ پہ لکھا ہوتا ہے وہ سارے کا سارا ڈیٹا ہیک کر لیا گیا ہے اور اس میں کوئی 50 کروڑ کے قریب صارفین ہیں جو مختلف کمپنیاں ہیں پاکستان میں اس وقت موجود۔ تمام سیلولر کمپنیز کے کروڑوں صارفین کی ذاتی معلومات ہیک کی گئی ہیں اور اب یہ ہیکرز کیا کر رہے ہیں، ان کو انٹرنیٹ پہ فروخت کر رہے ہیں۔ اور ایک جو رپورٹ آئی ہے اس کے مطابق یہ اپنا ہیکر ایک انٹرنیٹ پر فروخت کی جا رہی ہیں تمام، اور متوقع خریداروں سے وہ ٹیلی گرام کا ایک اکاؤنٹ انہوں نے بنایا ہوا ہے، اس پہ رابطہ کرتے ہیں اس کے ذریعے سے اور انہیں پھر آفر کرتے ہیں، اور یہ $2000 کے عوض یہ ایک صارف کی معلومات جو ہیں اس کے لیے $2000 کے مساوی ڈیجیٹل کرنسی وصول کی جا رہی ہے، اور ڈیجیٹل کرنسیوں کے ذریعے یہ جو ڈیٹا ہیک کیا ہے یہ معلومات فروخت ہو رہی ہیں۔ اس میں جو ایتھریم ہے اور ٹیتھر ہے، بٹ کوئن ہے، یہ کرنسیز استعمال ہو رہی ہیں، اور پاکستان کے تقریباً جو 3 4 5 کمپنیز ہیں، 5 کمپنیوں کے 50 کروڑ صارفین نجی معلومات، یہ ایک کام ہو گیا ہے اور اس کا ابھی تک جو ہے توڑ کیا ہے یہ ظاہر ہے۔ اب یہ کمپنیوں کے ذمہ داران
بتا سکیں گے کہ کیا ہو رہا ہے۔ ایک اور دلچسپ خبر ہے جی، بہت ہی مختصر سی، اور وہ ہے کہ آج کل ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے۔ یوٹیوب اکاؤنٹس، فیس بک اکاؤنٹس، مختلف ڈیجیٹل میڈیا، سوشل میڈیا پہ بنائے ہوئے ہیں، اور یوٹیوب پہ جو سب سے زیادہ ویڈیو دیکھی جانے والی ہے وہ اس نے جی پوری دنیا میں ریکارڈ قائم کر دیا ہے، اور یہ ہے بیبی شارک۔ یوٹیوب پر یہ 10 ارب سے زیادہ لوگ اس کو دیکھ چکے ہیں، 10 ارب بلکہ 10.25 ارب سے زیادہ لوگ اس کو دیکھ چکے ہیں، اور مسلسل یہ دیکھی جا رہی ہے۔ یہ بچوں کی نظم ہے بیبی شارک، اور اس کو یوٹیوب پہ ظاہر ہے جس کا بھی اکاؤنٹ تھا انہوں نے اس کو لیا، اور یہ 5 سال ہو گئے ہیں اس ویڈیو کو یوٹیوب پہ آئے ہوئے، اور ٹوٹل 10 ارب سے زائد مرتبہ دیکھی جا چکی ہے۔ اور یہ ویڈیو جنوبی کوریا کی ایجوکیشنل کمپنی پنگ فونگ نے بنائی، جس میں امریکی گلوکار جو ہیں وہ ایک نظم انہوں نے پڑھی ہے۔ یہ ویڈیو 18 جون 2016 کو یوٹیوب پر اپلوڈ کی گئی، اور اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ دیکھی جانے والی ویڈیو بن گئی ہے۔ اور نومبر 2020 میں بھی بیبی شارک جو ہے وہ سب سے زیادہ دیکھی جانے والی ویڈیو بنی تھی، اس وقت 7 ارب 30 کروڑ سے زائد بار دیکھا گیا، اور اب یہ 10 ارب سے زیادہ کراس کر چکی ہے، اور پوری دنیا کی آبادی جو ہے وہ 10 ارب نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے اس کو بچے مسلسل دیکھ رہے ہیں اور کئی بار دیکھ رہے ہیں، اور اس ایک ویڈیو سے ہی اس کمپنی میں اتنی ارننگ کر لی ہے کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ایک ویڈیو 3 منٹ کی، تو آپ کو بھی ہم کہتے ہیں کہ آپ بھی آئیں اور فارغ بیٹھنے کے بجائے یہ کام شروع کریں، کوئی تخلیقی کام کریں، جو بھی صلاحیت ہے وہ بروئے کار لائیں، گھر بیٹھے آپ اپنا اچھا خاصا ایکٹیویٹی کر سکتے ہیں، اپنے لیے ارننگ آپ جنریٹ کر سکتے ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔